ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں نا, اس میں ایک انگریز کا قول نقل کیا جاتا ہے. اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک گورے نے یہ بات کہی ہے کہ فرض کریں کہ آپ ابھی مر رہے ہیں. آپ ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ گورے اپنی قوم کو نا ٹائم کا پابند بنانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں. بھائی سوال پیدا ہوا ہے ہمیں ٹائم کی کیوں پابندی کریں, ہم اپنے ٹائم کو بچائیں کیوں, ٹائم کو قیمتی کیوں بنائیں. بھائی ٹائم مینجمنٹ کا کی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنے اوقات کو کیا بنا لیں, ضائع ہونے سے بچا لیں ہم. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بچائیں, ضائع ہو گیا تو کیا ہو گیا. تو اس کے لیے گوروں نے ایک مثال فرض کی ہے سمجھانے کے لیے کہ آپ فرض کریں آپ مر رہے ہیں, ابھی دنیا سے جا رہے ہیں. آپ لوگ تو زندہ ہیں نا ماشاءاللہ, ہے بھائی. فرض کریں کہ آپ ابھی دنیا سے جا رہے ہیں. اب آپ اپنی ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے 60 سال 70 سال 40 سال کی جو زندگی گزاری. تو گورا یہ کہتا ہے اپنی قوم کو ابھارنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ آپ فرض کریں کہ آپ مر رہے ہیں اور آپ ماضی میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا چاہو گے کہ میں جب مروں تو میرا ضمیر مطمئن ہو کہ با معنی زندگی گزار کے جا رہا ہوں, یا اس وقت یہ چاہتے ہو کہ ضمیر ملامت کرے اور ضمیر کہے کہ تم بے معنی, یعنی میننگ فل لائف ہوتی ہے نا, با معنی زندگی با مقصد زندگی گزار کے جا رہے ہو یا زندگی ضائع کر کے جا رہے ہو, بے مقصد زندگی گزار کے جا رہے ہو. تو سچ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم سب ماضی کو جھانک کے یہی کہیں گے کہ کاش ہم نے با مقصد زندگی, بولو بھائی, گزاری ہوتی تو آج اتنی حسرت سے مر نہ رہے ہوتے. تو یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ بھائی موت کے وقت آپ کے یہ تاثرات ہوں گے تو ابھی سے سیدھے ہو جاؤ. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ گوروں کی بات کہہ رہا ہوں میں. گورے اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اپنی ایک میننگ فل لائف, کیونکہ ٹائم کو مینیج کرنے کی ضرورت اسی کو ہوگی جو میننگ فل لائف گزارنا چاہتا ہے, با مقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اب قوم کہے گی کیوں ہم با مقصد زندگی گزارے, تو کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو مرو گے ایک دن, مرو گے تو نا, وہ تو گورے بھی مانتے ہیں نا مریں گے, تو مرتے وقت تم خوشی خوشی مرو یہ زیادہ بہتر ہے یا غم کے ساتھ مرو. ارے بابا آپ تو زندہ ہیں, بول لیں بھائی. تو آپ کیا بولیں گے؟ سب یہی بولیں گے بھائی ہم چاہتے ہیں خوشی خوشی دنیا سے جائیں, غم کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں. اور خوشی کس بات کی تسلی ہو, ہم میننگ فل لائف گزار کے جا رہے ہیں, اس بات کی خوشی کے ساتھ روح پرواز کرے گی. کیا خیال ہے؟ اور اگر ٹائم کو مینیج نہیں کیا اور میننگ فل لائف نہیں گزاری تو مرتے وقت کیا خیال ہوگا, یار با مقصد زندگی نہیں گزاری, ٹائم ویسٹ کیا, تو اب جو ہے وہ افسوس ہو اور مر گئے. تو اس دن کی ٹینشن سے بچنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کریں, گورا کہتا ہے, اور اپنی زندگی کو کیا بنائیں, میننگ فل لائف. میں نے جب یہ ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کی تو جب یہ گورے کی مثال سامنے آئی تو میں نے کہا جب میں مر ہی رہا ہوں, میرے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا کہ یار میں مر رہا ہوں, بولوں گا باڑ میں جائے, جیسی گزری اب گزر گئی, اب کیا کرنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو گزر گئی, اچھی گزری بری گزری, اب ٹینشن کیوں لوں بھائی میں. پہلے کم ٹینشن ہے جو بے معنی زندگی گزار کے جو ٹینشنیں حاصل ہوئی ہیں, اب تو یہی ہے کہ بھائی اب جیسی گزری اب تو کچھ اللہ کرے کوئی خوشی سے روح نکل جائے. یہ جو گورے کہتے ہیں نا کہ ہم موت کے وقت دیکھیں گے اچھی زندگی گزری تو سکون سے, نا, آپ کو پتا ہے جب میں ختم ہو رہا ہوں تو کیا سکون ملے گا بھائی. سکون مسلمان کو ملتا ہے مرتے وقت, جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزار کے جا رہا ہوں, لہذا آئندہ ٹھکانہ کیسا ہوگا, اچھا ہوگا, آئندہ کو دیکھ کے خوش ہوگا وہ. چاہے مجھے دنیا ملی نہیں ملی لیکن میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں, ٹائم کو سمندر کے کنارے سگریٹ پی کے ضائع نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر بامعنی زندگی نہیں گزاری ہوگی تو فیوچر کو دیکھ کے غمزدہ ہوگا کہ اب آئندہ آنے والا معاملہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے
میننگ فل لائف نہیں گزاری, وقت کو سمندر کے کنارے سگریٹ پی کے, سگریٹ کے کش لے کے ضائع کیا ہے, لہذا میرا فیوچر مرنے کے بعد کی زندگی اچھی نہیں ہے. تو موت کے بعد کی زندگی کا تصور اگر نکال دو گے تو یہ زندگی بے ڈھنگی ہو جائے گی. اس میں آدمی اپنے آپ کو دھوکے دیتا رہے گا اور خوش رکھنے کی بتکلف کوشش کرے گا, مگر خوش رہ نہیں پائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہے ہیں, اتنا خوف کہ اللہ کے خوف سے روتے روتے آنکھوں پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے چہرے پہ. حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا, کوئی برائی نہیں تھی, ڈر خوف تاکہ بامانہ زندگی گزاریں. لیکن جب موت کا وقت آیا تو صحابہ سے کہا کہ مجھے امید کی باتیں کرو میرے سامنے, اس لیے کہ میں اللہ سے جو ڈرتا تھا اس لیے تاکہ عمل اچھا ہو جائے. اب عمل کا دروازہ بند, اب ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ مرتے ہوئے آدمی کو امید دلاؤ. بھائی بامانہ یا بے معنی چھوڑو اب اس کو, اب کیا کرنا ہے, جو کوتاہیاں ہو گئی توبہ کرو اور اللہ سے اچھی رحمت کی امید لگاؤ. تو مسلمان مرتا بھی اچھا ہے, مرتا بھی اچھا ہے, اس لیے کہ اب اس کو شریعت کیا کہتی ہے, بھائی عمل کا دروازہ تو بند, اب ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ مرتے ہوئے آدمی کو امید دلاؤ, اس سے خوف کی باتیں مت کرو. حضرت عمر کی جب شہادت کا وقت آیا, موت کا وقت آیا, تو صحابہ سے کہا کہ کیا کرو میرے سامنے امید, میرے اچھے اعمال میرے سامنے لاؤ. جب ہم عام حالات میں ہوتے ہیں تو اپنی اچھائیوں کی طرف نظر رکھنے کا حکم نہیں ہے. اپنی اچھائیوں کو نہ دیکھو, برائیوں کو دیکھو. اچھائیوں کو صرف اتنا تاکہ اس سے اگر بالکل ہی نا امیدی ہو رہی ہے تو پھر اچھائی دیکھے. اصل حکم کیا ہے, اپنا محاسبہ. ساری زندگی حضرت عمر اپنی برائیوں کو, تو تھی نہیں ان کی نظر میں جس کو وہ برائی سمجھتے تھے, وہ دیکھتے رہے. موت کے وقت صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے امید کی باتیں کرو, جو میرے کوئی اچھا عمل ہو تو وہ سامنے لاؤ. صحابی نے فرمایا کہ آپ نے جب اسلام کمزور تھا اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو, بولو بھائی, طاقت دی. یہ آپ کی نیکی ہے بہت. حضرت عمر سن رہے ہیں, منع نہیں کر رہے کہ نہیں چپ خاموش, میری تعریفیں کیوں کر رہے ہو, بولنے دیا, ہاں بولو, تاکہ مجھے اللہ کی رحمت سے, بولو بھائی, امیدیں ہوں. کیونکہ اب عمل ختم, اب اگر غم کے ساتھ روح نکلے گی تو کیا فائدہ بھائی, تو اچھی باتیں کرو. پھر بتایا کہ آپ نے اسلام کو ایسے طاقت دی, آپ نے مسلمانوں کی خلافت کا حق ادا کر دیا, عدل کے ساتھ حکومت کی. اتنی خوبیاں بیان کی کہ آپ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے ہیں, ساری خوبیاں بیان کی. اس کے بعد حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ اگر ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ صرف مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے تو مجھے منظور ہے. یعنی میں ہی نہیں سمجھتا کہ میری نیکیاں مجھے جنت میں پہنچا دیں گی, اتنا بھی ہو جائے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. وہ طبعی طور پر خوف کا غلبہ تھا, طبعی طور پر, جو وہ قابو نہیں رکھ پا رہے تھے. تو اسلام نے کیا بتایا ہے کہ جب تک موت نہیں ہے, ڈر, خوف کو غالب رکھو, ڈر کو, اپنی برائیوں کو دیکھو, اور جب موت کا وقت آئے تو پھر امید کو, بولو بھائی, غالب رکھو. کیونکہ اب عمل ختم, اب ڈر کے کرنا کیا ہے, اب رحمت کی باتیں کرو, اچھے اعمال کو سوچو اس وقت, اور اللہ سے استغفار بھی کرتا رہے انسان.